یہ جب سے یہ حکومت آئی ہے PDM-1 جب آئی تھی اپریل 2022 میں، اس کو تقریباً 3.5 سال ہو گئے۔ 3.5 سال کی کارکردگی کا ایک تھوڑا سا جائزہ لیں گے اور کہاں پاکستان کھڑا ہے اس وقت، اور 3.5 سال میں پاکستان کے عوام نے کیا حاصل کیا اور پاکستان کی اشرافیہ نے کیا حاصل کیا، کیونکہ ایک بہت بڑا فرق ہے جس کی نشاندہی کرنا بار بار لازمی ہے کہ پاکستان میں جب معیشت کی بات کی جاتی ہے تو آوازیں جب آتی ہیں کہ پاکستان کی بڑی زبردست ہوگی معیشت، تو اس کی طرف سے آتی ہے، اشرافیہ کی طرف سے آتی ہے، جنہوں نے بھر کے پیسے بنائے ہیں، جو آج بھی پیسے بنا رہے ہیں، جو اگلے ہفتے بھی بنائیں گے، اور اتنے کہ کبھی تاریخ میں نہیں بنائے تھے، اور میں تھوڑی سی ایگزامپلس بھی دوں گا۔ لیکن عوام کا اگر ذکر کریں تو ان کے لیے سب نقصان ہی نقصان ہوا ہے۔ اگر آپ 3.5 سال کا جائزہ لیں تو پاکستان کی تاریخ میں ایک تو 3.5 سال میں تمام، جس کو آپ میکرو اکنامک انڈیکیٹرز کہتے ہیں، تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں، اور یہ میں لفاظی نہیں کر رہا، میں ابھی آپ کو بتا بھی دوں گا، ریکارڈ توڑنے کا مطلب اچھائی کی طرف نہیں ہے، برائی کی طرف ہے۔ پاکستان نے کبھی 38% مہنگائی نہیں دیکھی تھی جو 3.5 سال میں پہلی دفعہ دیکھی، اور 38% جس کو کہتے ہیں کنزیومر پرائس انڈیکس، اگر جو عوام کے لیے زیادہ جس سے اثر ہوتا ہے سینسٹیو SPI، وہ 50%، کو سوچ بھی نہیں سکتا تھا، خواب میں بھی نہیں آ سکتا تھا کہ پاکستان میں کبھی اتنی مہنگائی ہوگی، اور اس کا جواب بھی آئے گا حکومت کی طرف سے کہ دیکھیں جی اب کتنی کم ہوگی۔ لیکن 2022، 2023، 2024 جو مہنگائی نے پاکستان کے عوام پر ظلم کیا، جو ان کے لیے تباہی آئی ہے معیشت کے حوالے سے، لوگوں نے اپنی جائیدادیں بیچ دی، مڈل کلاس لوور مڈل کلاس ہو گئی، اور اسی کی وجہ سے اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی بھی 45% لوگ غربت کی لکیر سے نیچے نہیں گئے، کبھی بھی 45%، یعنی کہ 11.25 کروڑ عوام جو ہے غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، جن کو 2 وقت کی روٹی نصیب نہیں ہے، اور یہاں ہر روز جا کے پرائم منسٹر یا فائنانس منسٹر اسٹاک ایکسچینج میں وہ بیل بجاتے ہیں کہ جی ترقی کے کتنے، اور دیکھیں جی IMF نے کیا کہہ دیا اور ورلڈ بینک نے کیا کہہ دیا۔ اصل حقیقت یہ ہے، اصل حقیقت کہ وہ 11.25 کروڑ عوام جو غربت کی لکیر سے نیچے ہیں، کروڑوں عوام کو پچھلے 3 سال میں غربت کی لکیر سے نیچے ڈالا گیا، کروڑوں کو، اور اس کی وجہ سے اگر آپ دیکھیں بے روزگاری ایک تیسرا جو سب سے بڑا ایک انڈیکیٹر ہے کہ معیشت اچھی ہے یا خراب ہے، 22% بے روزگاری کا ریٹ ہے، ان امپلائمنٹ ریٹ 22%۔ اگر 10% جس ملک میں ہوتا ہے تو چیخیں نکل جاتی، لوگ کہتے ہیں کہ اتنی زیادہ ان امپلائمنٹ ہو گئی ہے، یہاں 22%، اور 22% کا ذکر نہیں ہوتا۔ کبھی آپ نے دیکھا ہے کبھی پرائم منسٹر ذکر کر رہے ہوں، کبھی فائنانس منسٹر ذکر کر رہے ہوں، کبھی پارلیمنٹ میں ٹریجری بینچز سے اسپیچز ہو رہی ہوں کہ جی اتنے لوگ بے روزگار بیٹھے ہوئے ہیں، اتنے لوگ پاورٹی سے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور جو سب سے زیادہ فکر مند بات ہے، جو یوتھ ہے، جو پاکستان کا سرمایہ ہے، جس کے بنیاد پر ہم کہتے ہیں کہ ہمارا یوتھ بل اتنا زبردست ہے کہ فیوچر بڑا زبردست ہے، اس میں 30% سے زیادہ بے روزگاری ہے، 30% سے زیادہ۔ اچھا یہ کبھی پاکستان کی تاریخ میں نہ 22% بے روزگاری، کبھی بھی کوئی ریکارڈ نہیں بتاتا، نہ کبھی یوتھ میں 30% سے زیادہ۔ چوتھے انڈیکیٹر پر آ جائیں قرضوں کے حوالے سے، بڑے الزامات لگائے گئے جی اس حکومت نے قرضے اتنے لے لیے، اس حکومت نے، میں صرف یہ آپ کو بتا دوں، باقی ڈیٹیل تو